قدرت بھی ایک عجیب چیز ہے جو ہزاروں سال تک کئی رازوں کو اپنے سینے کے اندر اس طرح دفن رکھتی ہے کہ انسان باوجود اعلیٰ ترین علم، ٹیکنالوجی اور اپنی جستجو آمیز فطرت کے ان رازوں کو اس وقت تک نہیں جان پاتا جب تک قدرت اپنے ان پوشیدہ رازوں کو انسانوں پر خود آشکار نہیں کر دیتی۔ قدرت کا یہ کھیل اتنی کامیاب رازداری اور تسلسل سے جاری ہے کہ انسان ایک لمحہ پہلے کسی چیز سے بے خبر ہوتا ہے، مگر اگلے ہی لمحے قدرت ایک عظیم راز پر سے پردہ ہٹا کر انسانیت کو حیران اور ششدر کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس سطح زمین پر بے شمار دریافتیں یا راز ایسے ہیں کہ جن کو انسان نے اپنی جستجو، ٹیکنالوجی کی مدد اور علمی کھوج سے ہی حاصل کیا ہے، مگر ہر معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ ایسی ہی ایک روداد یا کہانی لاطینی امریکا کے ایک چھوٹے سے ملک پیرو سے متعلق ہے۔ پیرو متمدن دنیا سے بہت دور، اونچے نیچے پہاڑوں، پرپیچ راستوں اور گمشدہ وادیوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا غیر ترقی یافتہ ملک ہے۔ یہ عرب دنیا سے اتنی دور یا اتنی پوشیدہ جگہ پر ہے کہ اس موجودہ جدید دور سے پہلے شاید ہی کوئی عرب ایسا ہوگا جو لاطینی امریکا کے اس دور دراز اور الگ تھلگ خطے کو جان پایا ہو۔ مگر عرب دنیا کی ایک امتیازی خاصیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے گھر اور اپنے بھیجے ہوئے انبیاء کا مسکن بنایا تھا، اور ان انبیاء پر مختلف ادوار میں اس کائنات کے خالق نے اپنا کلام نازل فرما کر بہت سے رازوں کو ان عربوں پر آشکار کیا تھا۔ ایسے ہی ایک راز پر سے پردہ اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے بھیجے ہوئے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کی سورہ فاطر کی آیت نمبر 27 میں ایک پوشیدہ راز پر سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرمایا: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مختلف ألوانها وغرابيب سود۔ کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور پھر ہم نے اسی پانی کے ذریعے سے مختلف رنگوں کے پھل زمین سے نکال دیے؟ اسی طرح پہاڑوں میں بھی کچھ سفید، کچھ سرخ اور کچھ گہری کالی دھاریوں والے ٹکڑے ہوتے ہیں، ان کے بھی رنگ جدا جدا ہوتے ہیں۔ مذکورہ بالا آیت میں پھلوں کے مختلف رنگوں کے ساتھ پہاڑوں کے کچھ ٹکڑوں کے رنگوں کا بھی ذکر کیا ہے، اور بتایا یہ گیا ہے کہ پہاڑوں میں کچھ سفید، سرخ اور گہرے کالے رنگ کی دھاریوں والے پہاڑ کے کچھ ٹکڑے بھی ہوتے ہیں۔ جب آج سے تقریباً 1450 سال پہلے عرب میں بسنے والوں کو ان دھاری دار پہاڑوں کے ٹکڑوں کی خبر دے دی گئی تو بلاد عرب میں کوئی ایک بھی انسان شاید ایسا نہ تھا جو یہ جانتا ہو کہ دنیا کے کسی گمنام یا گمشدہ پہاڑی سلسلے میں کچھ ایسے پہاڑی ٹکڑے بھی پائے جا سکتے ہیں جن میں پھلوں کے مختلف رنگوں کی طرح کی دھاریاں بھی پائی جاتی ہیں۔ شاید یہ اس وقت کے انسانوں کے لیے ایک نہایت ہی نامعلوم بات تھی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس قرآن پاک میں ایک نشانی کے طور پر ذکر فرما دیا، تاکہ آنے والے دور کے انسان جب کسی ایسی کھوج کو پا لیں تو ان پر یہ واضح ہو کہ یہ خدا کا کلام ہے جو غیب کی خبر دیتا ہے، جس کو جاننے کا انسانوں کے پاس اس سے پہلے کوئی ذریعہ نہیں ہوتا۔ قرآن کی ایسی ہی نشانیوں کا بیان کرنا شاید اسی لیے ہے کہ جب ایمان والے ان نشانیوں کو پا لیں تو ان کے ایمان کو تقویت پہنچے، اور وہ لوگ جو قرآن کے بارے میں شبہات رکھتے ہیں جب ان نشانیوں کو پا لیں تو سمجھ سکیں کہ یہ واقعی خدا کا کلام ہے، کسی انسان کا نہیں۔ یہ 2015 کی بات ہے جب پیرو میں ماچو پیچو تہذیب کی باقیات یا کھنڈرات کے قریب سطح سمندر سے 8000 فٹ بلند پہاڑ پر، جو کہ ہزاروں سالوں سے برف سے ڈھکا تھا اور انسانی دست برد سے محفوظ تھا، کی چوٹی پر سے برف پگھلنا شروع ہوتی ہے۔ جب ہزاروں سالوں سے برف سے ڈھکی ہوئی چوٹی برف پگھل جانے کے بعد انسانی نظروں کے سامنے آتی ہے تو انسانی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ ماچو پیچو کا یہ 8000 فٹ بلند پہاڑ کا بہت بڑا ٹکڑا کوسے قزح کے رنگوں کی طرح رنگ برنگ پتھریلی دھاریوں سے مزین ہے۔ یاد رہے کہ ماچو پیچو کی طرز کے کوسے قزح کے رنگوں کی دھاریوں کی طرح کے پہاڑی ٹکڑے چائنا میں بھی دریافت ہو چکے ہیں۔
آج یہ ماچو پیچو کا علاقہ دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے اپنی رنگ برنگی دھاریوں کی وجہ سے کشش کا ایک عظیم مرکز بن چکا ہے، جس سے 2015 سے پہلے تک کا جدید دور کا انسان بھی واقف نہ تھا، لیکن قدرت نے برف کی تہ کا پردہ اس پر ڈال کر اسے انسانوں کی نظروں سے اوجھل کر رکھا تھا۔ مگر جب قدرت نے چاہا تو خود ہی اس راز پر سے پردہ اٹھا دیا تاکہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 27 میں بیان کی گئی نشانی انسانوں پر کھل جائے، تاکہ سائنس پرست انسان یہ جان لے کہ خدا کا کلام سچا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 82 میں کچھ یوں فرمایا، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی۔